السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے درس میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ نے پہلے ام المومنین حضرت ماں خدیجہ، دوسرے حضرت اما عائشہ، تیسرے حضرت سودا اور آج چوتھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سماعت کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑے مالدار تاجر اور رئیس ابو امیہ کی بیٹی ہیں۔ ان کے والد بڑے فیاض اور سخی تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ مکے کے بڑے مشہور مخیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ کے والد کا۔ یہ اتنے فیاض اور اتنے سخی تھے کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ ہم سفر ہوتا تو اس کے سارے سفر کے اخراجات آنے جانے کے یہ خود اٹھاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس دور میں ایک دو لوگ سفر نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا قافلہ ایک ساتھ سفر کرتا تھا۔ تو جس بھی قافلے میں یہ بحیثیت مسافر سفر کرتے تھے، پورے قافلے کے خورد و نوش کا انتظام یہ از خود کرتے تھے۔ یعنی ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ کھانے پینے اور زاد راہ سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ کے والد کو لوگوں نے زاد الراکب کے لقب سے بھی یاد کیا ہے۔ اور یہ بات بھی اگلی کسی نشست میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں سب اعلیٰ گھرانوں کی تھی، مالدار گھرانوں کی، اکثر مالدار گھرانوں کی تھی اور سرداروں کی اولاد میں سے تھی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تینوں ازواج مطہرات کا جو ذکر سنا ہے، جیسے ماں خدیجہ کو لے لیں، اما عائشہ کو لے لیں، حضرت سودا کو لے لیں، یہ سب جو ہے وہ عرب کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں اور مالدار بھی ہیں۔ اور اب ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جو بہت مالدار تھے، اعلیٰ گھرانے کی تھی، بلکہ یہ بھی قریش سے تعلق رکھتی ہے، قریشی خاتون ہیں۔ اور ان کا سلسلہ نسب جناب کعب ابن لوئی پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، یعنی یہ بھی اوپر جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب ہو جاتی ہے۔ ان کا اصل نام ہند ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام سلمہ ہے۔ ان کے خاندان ہی کے ایک فرد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، جناب عبداللہ، جن کو لوگ ابو سلمہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے شوہر۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے جناب عبداللہ، ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اور یہ خاتون بھی جو ہے وہ قدیم الاسلام ہے، یعنی سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور انہوں نے شروعی ایام میں اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ایک خصوصیت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے حضرت سودا کے متعلق کل سنا تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر سکران کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی، ویسے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے بھی اپنے شوہر عبداللہ، جن کی کنیت ابو سلمہ ہے،
تو ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ یہ بھی ام المومنین کی خصوصیت ہے، بلکہ یہ خاص بات ہے ام المومنین ام سلمہ کی کہ سب سے پہلے حبشہ پہنچنے والی یہی خاتون ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جو سب سے پہلے پہنچے ہیں جو جوڑا، وہ ان میں اولین لوگوں میں جو ہے وہ حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ بلکہ ام سلمہ تو تھوڑا تاخیر سے پہنچی، نکلی تھی ساتھ میں لیکن تاخیر سے پہنچی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زمانہ جاہلیت کا ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ جب حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ جناب سلمہ کو ساتھ لے کر، یعنی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جب یہ دونوں ہجرت کے لیے نکلے تو ہوا یوں کہ جو ہے وہ جناب ام سلمہ کے خاندان کے لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہم ان کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، اب ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ حبشہ تو لے گئے تھے، واپس آ گئے، وہ کفار تھے حالانکہ، اور انہوں نے عصبیت کی وجہ سے کہا کہ جانے نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو سلمہ صحابی رسول جب بہت زیادہ بحث بڑھی اور شدت بڑھی تو وہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی چھوڑ کر وہ نکل گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ان کی قربانیاں ہیں کہ اگر بیوی کے خاندان کے لوگ کفر کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، روک رہے ہیں، حالانکہ حضرت ام سلمہ رکنا نہیں چاہتی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھی، وہ ان سے متفق نہیں تھی، لیکن شوہر نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ میرا بیٹا میری بیوی چھوٹ رہی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی۔ جس وقت یہ بات ابو سلمہ کے خاندان والوں کو پتہ چلی کہ ہمارے بیٹے کو تو رخصت کر دیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا، تو ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بھی آئے تو کہا کہ جب تم اپنی بیٹی کو روکنے کا حق رکھتے ہو تو اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہماری بیٹے کا بیٹا ہے، تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے اور ہم ان کو چھین لیں گے۔ اب دونوں خاندان میں لڑائی ہو گئی، ادھر سے سلمہ کو ادھر سے یہ کھینچتا، ادھر سے وہ کھینچتا اور لے جانے کی کوشش کرتے، بالآخر ان کا ہاتھ بھی ڈھل گیا اس کھینچا تانی میں اور ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ ان کو لے گئے۔ اب ان جہالت کے پرستاروں کے بیچ میں ابو سلمہ، ام سلمہ، جناب سلمہ تینوں کو پریشانی، ایک تو یہ بچہ ماں باپ سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا ہو گیا، بیوی شوہر سے جدا ہو گئی اور بچے سے جدا ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ کا معمول یہ تھا کہ روزانہ آتی اور ایک پہاڑ پر بیٹھتی اور پہاڑ پہ بیٹھ کر کے صبح سے شام تک کے روتی رہتی، یہی کیفیت تھی آپ کی۔ بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ ام سلمہ کے خاندان کا ایک شخص آیا اور کہا کہ دیکھو اپنی بیٹی، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، ایک کام کرو کہ ہم اس کو جانے کی اجازت دے دیں، اور اس کی تقریر نے لوگوں کے دل پہ اثر کیا۔ بالآخر حضرت سلمہ کو ام سلمہ کے حوالے کر دیا گیا اور ان کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ اکیلی ہی جو ہے وہ مدینہ منورہ چل پڑی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کتنی عبرت کی بات ہے کہ صحابہ اور صحابیات نے اللہ کی راہ میں کیسی قربانی دی ہے۔ آج مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ روزے کے اہتمام کی بات کرو تو لوگ بولتے ہیں کہ ہم گٹکا کھاتے ہیں، ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ لوگ یہ کہتے ہیں کھانے کے بغیر رہ سکتے لیکن سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ لیکن مسلمانوں کو شرم آنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، جو بعض مسلمان کہتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اور بھی مکہ جیسا وطن، اور کوئی ساتھ میں نہیں تھا، تو وہ خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اکیلی چل پڑی ایک اونٹنی پر۔ حضرت ام سلمہ کہتی کہ میں راستے میں جا رہی تھی کہ میں نے راستے میں دیکھا کہ حضرت عثمان بن طلحہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن وہ میرے شوہر ابو سلمہ کے دوست تھے، انہوں نے پوچھا کون ہے، تو میں نے کہا ام سلمہ۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟
تو میں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایک عورت اکیلی جائے اور ہم ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کریں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. تو فرماتی ہیں کہ عثمان بن طلحہ جو ہے وہ کلید بردار کعبہ جو تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن میرے شوہر کے دوست تھے اور وہ میرے ساتھ چل پڑے. فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شریف انسان نہیں دیکھا کہ جب مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی اونٹ پر تو وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور دور چلے جاتے، پھر میں اطمینان سے بیٹھ جاتی تو آتے اور نکیل پکڑ کے چلتے. حتیٰ کہ جب قبا کی بستی نظر آئی تو کہا کہ دیکھو تمہارے شوہر وہیں رکے ہوئے ہیں، مجھے وہاں چھوڑ کر وہ واپس ہو گئے. جب حضرت ابو سلمہ نے دیکھا ام سلمہ کو اور جناب سلمہ کو تو کافی خوش ہوئے، اور لوگوں نے جب آپ سے ہجرت کی داستان سنی تو مدینے والوں کو حیرت ہوئی کہ کیا تم ابو امیہ جیسے مالدار انسان کی بیٹی ہو اور اس طرح اکیلے تم نے ہجرت کا سفر کیا. لوگوں کو یقین نہیں آیا تو آپ چپ ہو گئی. حالانکہ جب بعد میں لوگ مدینہ منورہ سے مکہ حج کے لیے گئے تو آپ نے اپنے والد کو جو خط لکھا ابو امیہ کو، اور جب وہاں وہ خط پہنچایا گیا تو تب لوگوں کو یقین آیا کہ اتنے بڑے مالدار کی بیٹی صرف اللہ رسول کی محبت میں انہوں نے اکیلے ہجرت فرمائی، اتنی تنگ دستی اور اتنی جو ہے وہ مشقت کے عالم میں. بلکہ حضرت ام سلمہ اکثر فرماتی تھی کہ ہجرت کی راہ میں جو مصائب میں نے اٹھائے ہیں شاید حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والوں میں یعنی کہ ازواج مطہرات میں اتنی تکلیف کسی نے نہیں اٹھائی ہے. حضرت ام سلمہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں. قدیم الاسلام ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 ہجرتیں بھی کی ہیں جس میں حضرت ام سلمہ بھی ساتھ میں ہیں. ساتھ ہی میں جنگ بدر میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں اور جنگ احد میں بھی شریک ہوئے ہیں. بدری صحابہ کی شان یہ ہے کہ اہل بدر کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ بدر والے کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ انہیں جنت ہی عطا فرمائے گا. بدری صحابہ کی بڑی شان ہے. تو جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے اور اس کے بعد جنگ احد میں بھی شریک ہوئے. اور جنگ احد میں آپ کو ایسا سخت تیر لگا کہ اس کا علاج تو آپ نے کیا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ اس کا درد اٹھتا ہی رہتا تھا، اور وہ زخم باہر سے تو بھر گیا تھا لیکن اندر سے وہ نہیں بھرا تھا. بالآخر ایک دن اسی نے جو ہے وہ زور دکھایا اور اسی حالت میں حضرت ابو سلمہ دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. یہ بھی ابن سعد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ادھر ابو سلمہ دنیا سے کوچ کر رہے تھے، چونکہ آپ کی طبیعت بڑی زیادہ علیل ہو گئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گھر آئے. حضور علیہ السلام نے ادھر گھر میں قدم رکھا اور ادھر جو ہے وہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ انسانی روح جب اس کے جسم سے نکلتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھل جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ آنکھوں کو بند کیا اور حضرت ابو سلمہ کی نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو دفن کیا. یہاں تک کہ کتابوں میں اور بلکہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جس وقت ابو سلمہ کی نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھائی جو حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے تو 9 تکبیریں آپ نے کہی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے سہون جو ہے وہ 9 تکبیریں پڑھی ہے نماز جنازہ میں؟ 9 تکبیریں تو عام طور پہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، 9 تکبیر آپ نے کیوں پڑھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زائد تکبیریں کیوں تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سہون نہیں ہوا، البتہ یہ جس کی جنازہ پڑھی گئی ہے یہ تو 1000 تکبیر سے بھی زیادہ کا مستحق تھا. تو آقا علیہ السلام نے یعنی کہ ان کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ بہت روتی تھی اور بڑی غمگین تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی. فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری مصیبت میرا اجر
ضائع نہ فرما، اس کو قائم فرما، اور جو چیز مجھ سے ضائع ہوئی ہے اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کو پڑھتی تو تھی، اور یہ حضور علیہ السلام کی دعا بھی تھی اور حضور نے بتائی تھی، تو یقین بھی تھا مجھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور نے بتایا ہے، وہ پڑھ تو رہی تھی، لیکن بار بار میرے ذہن میں ایک خیال آتا تھا کہ آخر ابو سلمہ سے بہتر انسان کون ہو سکتا ہے صحابہ میں، کیونکہ میں ابو سلمہ کو جانتی تھی، مالداری، حسن، کردار، کیریکٹر، اخلاق سب میں جانتی تھی، مجھ سے محبت یہ سب میں جانتی تھی، تو میں بار بار سوچتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی ہے کہ جو مجھ سے، اور اس کی فضیلت ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس کی ضائع ہوئی ہے نا اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اور فرماتی ہے کہ یقین تو تھا، پڑھتی بھی تھی، لیکن بار بار دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی ملے، کوئی بہتر ملے۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور حضور کے نکاح کے پیغام سے پہلے ایسا بھی ہوا کہ چونکہ ان کی ہجرت کی داستان بڑی جو ہے وہ دردناک ہے، اور بڑی ان کی قربانی تھی ام سلمہ کی۔ جب یہ بیوہ ہو گئی دیار غیر میں بظاہر، تو 4 بچے تھے ان کے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو یہ جب بیوہ ہو گئی تو ہر ایک صحابی چاہتا تھا ان کا سہارا بننا، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، تو صدیق اکبر کو منع کر دیا، پھر فاروق اعظم نے دیا، ان کو ہی منع کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو نکاح کا پیغام دیا تو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے انکار نہیں کرتی، لیکن میری 3 باتیں آپ سن لیں۔ پہلی بات عرض کیا کہ میں بہت غیرت والی عورت ہوں، سوکنوں کو میں برداشت نہیں کر سکوں۔ پھر فرمایا کہ میں بچوں والی ہوں، ان بچوں کی کفالت میرے ذمے پر ہوگی، اور میں ایسی عورت ہوں جس کا یہاں کوئی وارث نہیں ہے جو میری شادی کا اہتمام کر سکے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ جس غیرت کا تم نے ذکر کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس غیرت کو تم سے دور فرما دے تاکہ تم اپنی سوکنوں کو برداشت کر سکو، اور دوسرے یہ کہ تمہارے بچوں کا کفیل بلا شبہ اللہ ہے، اور تیسری بات یہ کہ تمہارا کوئی وارث موجود نہیں ہے یہاں پر، لیکن کوئی ایسا بھی نہیں ہے ان میں سے کہ اگر وہ یہ سنے گا کہ تم میرے نکاح میں آ گئی ہو تو وہ اس کو برا منائے۔ اور پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال میں 4 ہجری کی آخری تاریخوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ ام المومنین کا نکاح ہو گیا۔ یہ بات پر بھی آپ غور کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر نکاح آپ کو ماہ شوالی میں زیادہ تر نظر آئیں گے، یہ بھی خصوصی بات ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ بھی جو نکاح ہوا وہ ماہ شوالی کے اندر ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت سودا کے نکاح کے متعلق بھی شوال کے مہینے کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے نکاح کا تذکرہ بھی ماہ شوال کے اندر ہی ہے۔ یہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئی، چونکہ اس وقت حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما چکی تھی، تو انہی کے گھر میں ام المومنین یہ بھی ہے، انہی کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا، اور جس دن یہ گھر میں آئی ہیں اسی دن چکی چلائی، روٹی پکائی، اور روٹی پکا کے اس پر گھی لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا ولیمہ تھا جو دلہن نے اپنے ہاتھ سے خود پکایا تھا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ رسم کہاں سے آ گئی ہے کہ بھی دلہن 8 دن رہے گی، 10 دن رہے گی، 15 دن رہے گی، 4 مہینے رہے گی، اس کے بعد پھر کھانا پکائے گی۔ حالانکہ کوئی ناجائز و حرام بھی نہیں ہے، اگر اکرام مہمان یا اکرام دلہن میں کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو دلہن کو بیٹھ کے تماشا دیکھنے کی بجائے گھر کے کام سے لگ جانا چاہیے،
کل لگنا ہے تو آج بھی لگ سکتی ہیں. اور ویسے بھی عورتیں جو گھریلو کام کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجاہد کو میدان جہاد میں جو ثواب عطا فرماتا ہے، گھریلو کام کاج پر عورت کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ ایک خاتون بارگاہ رسالت میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کے لیے تو آپ ان کو جہاد پر لے جاتے اور عورتیں جہاد نہیں کرتی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور جہاد کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں پاک دامن رہ کر گھر کا جو کام کاج کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جہادی کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے عورتوں کے لیے. اگر عورتیں یہ ثواب کو جان لینا کہ مرد تو آج بظاہر اس ثواب سے محروم ہو گئے کہ جو وہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جہاد اس وقت فرض تو نہیں ہے، اس وقت اس کی ضرورت علماء کہتے ہیں بہت سارے ممالک میں محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن عورتیں گھر کا کام کاج کر کے وہ ثواب حاصل کرتی ہے. اگر عورت اسی کو سمجھ لے کہ مجھے جہاد کا ثواب ملنا ہے برتن جھاڑو کرنے، کھانا پکانے، بچوں کی خدمت کرنے میں اور سب کی خدمت کرنے میں، تو شاید دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ختم ہو جائیں، شاید جو وہ ساس اور بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے، ننند بھاوج کا جھگڑا ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر جھگڑے گھروں کے اندر کام کاج کو لے کر ہی ہوتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو وہ ان کاموں پر عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ جو عورتیں کام دھام گھر کا کریں خوش دلی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ توجہ کریں. تو پھر ام المومنین جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے لگی. بڑی محبت کرتی تھی حضور علیہ السلام سے، بہت سنجیدہ تھی، بڑی سنجیدہ تھی، بڑی علم والی تھی، بڑی صاحب الرائے تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کی رائے بڑی پختہ تھی. بعض معاملات میں آپ نے جو رائے دی ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا، بلکہ اس پر عمل بھی فرمایا خود. بلکہ آپ کی رائے کی پختگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اپنے احرام اتار دو اور حلق کرا لو اور اپنے جانوروں کو ذبح کر دو، تو اس وقت صحابہ اتنے جذبات میں تھے محبت رسول کی وجہ سے کہ ان کو ایک دکھ تھا کہ بھئی ہم نہیں جا رہے ہیں، ہمارے حضور نہیں جا رہے ہیں اور ہمیں آدھے راستے سے واپس کیا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام نے تعامل کیا، کچھ تاخیر کی احرام کے اتارنے میں. تو حضرت ام المومنین ام سلمہ سے حضور نے فرمایا ام سلمہ دیکھا تمہاری قوم جو ہے وہ احرام کے اتارنے میں تعامل کر رہی ہے. تو ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ احرام نہیں اتارتے، آپ احرام اتار دیں، وہ خود بخود اتار ہی لیں گے. اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پھر احرام اتار لیا. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار لیا تو پھر سب نے احرام اتار لیا. عشق رسول کا حال یہ تھا کہ حضور کو کبھی ناراض کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ اکثر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی باری میں تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. تو بعض ازواج مطہرات نے شکایت کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی باری میں ہی تحفے آتے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ یہ تحفے اور بھی کسی موقع پہ دے سکتے ہیں، یہ ام المومنین کی باری میں یہ کیوں دیتے ہیں. تو جب ام المومنین ام سلمہ کو اس پر جو ہے وہ تیار کیا گیا تو آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ حضور یہ عائشہ کی باری میں ہی تحفے آتے ہیں. تو سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد عرض کیا، پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. پھر تیسری مرتبہ کہا تو بھی حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو، مجھے اس کی محبت کے بارے میں چھوڑ دو. تو یہ کہنا تھا کہ ام المومنین بے چین ہو گئے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو اذیت پہنچانے کے معاملے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. اور آپ نے فوراً جب اپنی بات سے رجوع فرمایا. اسی طرح سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک ایسا ہار پہنے ہوئے تھی جس میں سونے کی آمیزش تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سونے کی آمیزش والا ہار تم نے پہنا ہے، اور حضور علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نظر آئے. تو ام المومنین نے فوراً وہ ہار توڑ دیا اور پھر فرمایا کہ
جو میرے محبوب کو ناپسند ہو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا۔ اسی طرح سے آپ کو حضور علیہ السلام کے خطبات سننے میں بڑا شوق تھا اور احادیث سننے میں بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ بال گندوا رہی تھی اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہماری امی جان ام سلمہ کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور آپ کے بال بھی بہت بڑے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بڑے بال عورتوں کی زینت ہے اور بڑی داڑھی جو حد شرع میں ہو وہ مردوں کی زینت ہے۔ تو داڑھی مردوں کی زینت ہے اور بڑے بال عورتوں کی زینت ہے۔ تو ام المومنین اپنے بال گندوا رہی تھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، تو فوراً آپ نے خادمہ سے کہا رکو اور بال باندھ دو، حضور نے خطبہ شروع کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ آپ بال بندوائے بغیر جانا چاہتی ہیں؟ تو جب اس نے ٹالم ٹول کیا اس معاملے میں، بال باندھنے کے معاملے میں، تو خود ہی ناگواری سے اپنے بال باندھے اور سر پہ چادر رکھی اور فرمایا کہ حضور ایھا الناس کہیں تو کیا ہم ناس میں شامل نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد پھر خطبے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے آپ کو بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی حضور کی باتیں سننے میں، اور روایتیں بھی آپ کرتی تھی اور بڑی عظیم فقیہہ تھی۔ اور ام المومنین کا ایک خاص وصف یہ بھی ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن میں آپ کو بڑی مہارت تھی۔ حالانکہ صحابہ میں حضرت حذیفہ الیمان کو اسرار حضور نے سکھائے تھے، تو امہات المومنین میں یہ خصوصیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ امہات المومنین نے خرچ زیادہ مانگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے امہات المومنین سے، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی دن تک کہ جب وہ کوئی گفتگو حضور علیہ السلام نے امہات المومنین سے نہیں فرمائی، اور حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سمجھایا تو وہ آپ پیچھے ہو گئی، حضرت فاروق اعظم نے حضرت حفصہ کو سمجھایا وہ بھی پیچھے ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو وہ چونکہ حضرت فاروق اعظم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے، یعنی کہ حضرت فاروق اعظم کے والد جناب خطاب جو ہیں وہ ماموں لگتے تھے ان کے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہوتے تھے فاروق اعظم۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو کہنے لگی کہ آپ اس معاملے میں پیچھے ہو جائیں۔ تو چونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، تعجب ہے تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، اور اب تمہارا دخل یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ تم حضور علیہ السلام اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینے لگ گئے ہو۔ فاروق اعظم نے اتنا سخت لہجہ ان کا سنا تو آپ خاموش ہو کر کے واپس ہو گئے، اور جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے یہ بات بتائی تو چونکہ حضور علیہ السلام سب ازواج مطہرات سے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے اور اب تک حضور علیہ السلام نے مسکرایا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فاروق اعظم کی زبان سے یہ جملہ سنا جو ام سلمہ نے کہا تھا کہ اب آپ اللہ کے رسول اور ان کی ازواج کے معاملات میں بھی دخل دے رہے ہو، تو حضور علیہ السلام نے ام المومنین کا یہ قول سن کر کے مسکرا دیا۔ یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کی باتوں پر مسکرا دیے۔ آپ نے 387 احادیث جو ہے وہ روایت فرمائی ہے، اور ام المومنین کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت ام المومنین کے گھر کے اندر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، آیہ کریمہ آیہ تطہیر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر نازل ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ام المومنین ام سلمہ نے حضرت جبریل امین کی زیارت کی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ایک بار حضور ام المومنین ام سلمہ گھر میں تھے اور ایک شخص جوان خوبصورت آیا اور حضور سے بہت دیر تک باتیں کرنے لگا۔ جب اٹھ کے جا رہا تھا سرکار نے پوچھا ام سلمہ کون ہے، پہچانتی ہو؟ تو عرض کہ حضور یہ دحیہ کلبی تھے۔ حضور مسکرا کر خاموش ہو گئے، پھر بعد میں بتایا کہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل علیہ السلام آئے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ جبریل امین کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، بے فضیلت بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس نے حضور کے ساتھ نکاح کر لیا ہو
اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ جو جبریل حضور کو دیکھنے کے لیے مشتاق رہتے ہوں تو اس مصطفیٰ جان رحمت کو ام سلمہ بار بار دیکھتی تھی، اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں بڑی عمر کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طویل عمر عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جناب زینب کا وصال ہوا، اور سب سے آخری میں امہات المومنین میں سب سے آخری میں پردہ فرمانے والی جو ام المومنین ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واقعہ کربلا کے موقع پر بھی آپ موجود رہی اور آپ نے واقعہ حرہ بھی دیکھا، جو مدینہ منورہ کی ویرانی ہوئی اور مدینہ منورہ میں جو شہادتیں ہوئی، یہ سب آپ نے دیکھا۔ بلکہ کربلا شریف کی وہ مٹی جو جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو لا کر دیے تھے، وہ مٹی بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھی رہی۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ خواب بھی جو عام طور پہ کربلا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے جو موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جو ہے وہ داڑھی شریف کو خون آلود دیکھا اور غبار میں دیکھا تو اور روتے ہوئے حضور کو دیکھا، یہ جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، تو اس کی راوی بھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک سے خصوصی تعلق ان کا تھا، اور بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ یعنی کہ گہرے روابط ان حضرات سے رہے ہیں، اور بڑی محبت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، محبت تو تمام ازواج مطہرات کو تھی، لیکن ام سلمہ کی خاص خصوصیت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو ہے وہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب بیدار ہوئی تو آپ بہت روئے، آپ نے بہت آنسو بہائے، اور بہت سارے معاملات میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کی۔ بڑی چہیتی یہ بھی تھی، تو ان کی سفارش بھی قبول ہوئی بارگاہ رسالت میں، بلکہ ان کی سفارش کی برکت سے جو وہ بہت سارے صحابہ کرام کی معافیہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، جیسے حضرت کعب ہے، حضرت ابو لبابہ ہے، بلکہ ان کے حق میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی ان کی معافی کے لیے۔ بالآخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 87 سال کی عمر میں 87 اس عمر میں آپ نے اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ جس وقت آپ نے کوچ فرمایا وہ ہجری 62 ہجری تھی، اور یزید کا بادشاہت کا دور تھا۔ یزید کے بادشاہت کے دور میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کرتی ہے۔ اس وقت مروان جو ہے مدینہ منورہ کا حاکم تھا، اور مروان تک یہ بات کہتا تھا کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کی میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ تھا بڑا بدترین آدمی، لیکن وہ بھی یہ بات کہتا تھا۔ اور جب آپ کا وصال ہوا یزید کے دور حکومت میں، تو بعض لوگوں نے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی ہے، لیکن یہ بات دوسری روایات کے خلاف معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 60 ہجری سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جو وہ امارت الصبیان سے اور 60 ہجری کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور آپ 60 سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن پتہ نہیں کیسے اکثر کتب کے اندر نماز جنازہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا ہے، حالانکہ بعض کچھ لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام بھی جو ہے وہ اس میں تحریر کیا ہے نماز جنازہ کے حوالے سے، اور بعض لوگوں نے تو مروان کا نام بھی لکھا ہے۔ واللہ تعالی علم، جس نے یہ پڑھائی ہو، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں۔ حضور کی پیاری ازواج مطہرات کے صدقہ و طفیل اللہ ہمیں دونوں جہان کی عافیت اور سلامتی، خیر، صلاح و فلاح عطا فرمائیں،
اور اللہ تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، جملہ اصحاب رسول، جملہ احباب رسول، جملہ اعوان رسول، جملہ انصار رسول، اور جملہ اولیاء، اصفیاء، اقطاب، نجباء، نقباء، ان سب کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس وبا کو ہمارے ملک سے اور پوری دنیا سے دور فرمائیں، اللہ خاتمہ فرمائیں، اللہ آسانیاں پیدا فرمائیں، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کریں۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔